کیا قانون واقعہ ہی اندھا ہوتا ہے؟ کیا قانون کی آنکھوں پہ جو پٹی باندھی گئی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ قانون اندھا ہے؟ تو عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، یہ بات کی جاتی ہے کہ قانون جناب جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے۔ تو اس کا تھوڑا سا نمونہ جو ہے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں، اس جو چھوٹا سا وقوعہ ہے، سچا کیس ہے، اس میں میں بات کرنا چاہوں گا۔ تو یہ ایک سچا واقعہ ہے بالکل۔ ویسے تو جو آپ یہ دیوی دیکھتے ہیں جس کی تصویر عام طور پر عدالتوں میں لگی ہوتی ہے یا کورٹ کے باہر لگی ہوتی ہے یا کورٹ کے اندر بھی عام طور پر ایک مجسمہ سا بنا ہوتا ہے، اسٹیچو بنا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ترازو ہوتا ہے اور آنکھوں پہ ایک پٹی بندھی ہوتی ہے۔ ویسے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جناب قانون جو ہے وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے جو ہے کسی بات کا فیصلہ کرے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جناب والا دونوں پارٹیوں کے لیے برابر ہوگا، ہر ایک کی بات سنی جائے گی، ہر ایک کی بات کو وزن کیا جائے گا، اور اس کو تولنے کے بعد ہی دونوں جو پارٹی ہیں ان کو تولنے کے بعد ہی، ان کی باتوں کا وزن کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہاں پہ کام کچھ غلط ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہی غلط ہے، زیادہ لوگ اچھے بھی ہیں، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ مس ہینڈلنگ بھی ہو جاتی ہے کورٹ میں جج صاحبان سے، وہ کچھ مرضی سے ہو جاتی ہے اور کچھ شاید جو ہے وہ انجانے میں ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کا ایک کیس جو ہے وہ میرے مینٹور ہیں، آن لائن بھی ان کا جو چینل بھی ہے لیگل ایشوز کے نام سے، مدثر سائی صاحب، ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ اسی طرح کا ایک جو واقعہ پیش آیا کہ ان کا وہ تھے اپنا ایک یعنی میاں بیوی کا کیس آیا۔ میاں بیوی کا کیس کس چیز کا تھا؟ وہ کیس تھا بچے کے نان و نفقے کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، اب بچہ جو ہے وہ نان و نفقہ کے حوالے سے جو ہے بیوی نے کیس کیا کہ جناب یہ ایک بچی ہے، تو یہ جناب یہ میرے خامن سے ہے جس سے مجھے طلاق ہو چکی ہے، تو یہ جناب والا اس کا جو ہے نا وہ خرچہ جو ہے چونکہ یہ اس کا خامند ہے اس کو ادا کرنے کے لیے حکم دیا جائے۔ تو اس میں حضور والا یہاں پہ جو تھی ڈیفینڈنٹ پارٹی یعنی جو شوہر تھا، ان کی طرف سے جو ہے ایڈوکیٹ مدثر احمد سائی صاحب تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دونوں طرف سے جو ہے کافی چیف یعنی جو ہے جرا ہوئی اور گواہیاں بھی ہوئیں، شہادتیں ہوئیں۔ یہاں پہ چیخ کر جو ہے وہ شوہر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھائی یہ بیٹی میری نہیں ہے، یا میری نہیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ بیٹی زنا کی وجہ سے تولد ہوئی ہے یا کسی اور کی بیٹی ہے کسی اور کے بستر پہ پیدا ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب والا میں تو جب اسے میں نے طلاق دی، یہ میرے گھر سے ناراض ہو کر چلی گئی، اس وقت تو یہ حاملہ ہی نہیں تھی، تو وہاں جا کے اس نے کیا کیا، وہاں جا کے اس نے اپنے بھائی کی یا اپنے کسی ادر ریلیٹیو کی جو ہے وہ کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کو بچے کو میرا نام دے کے اس نے جناب یونین کونسل میں جو ہے وہ نام دراج کروا لیا، اسی طرح اس نے بے فارم بھی بنا لیا، حالانکہ میرے نالج میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس کا جو ہے وہ جائز جو ہے بایولوجیکل اس کا والد میں نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اب ڈاکومنٹ میں تو آ گیا، اب یہاں پہ عدالت بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ عدالت ایک پہلے فیصلہ دے چکی ہیں کہ اگر جو ہے ڈی این اے کے لیے وہ بار بار کہہ رہا تھا، جو شوہر تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی اس کا ڈی این اے کروایا جائے، میں یہ بھائی نہیں کہہ رہا کہ یہ زنا کی وجہ سے زنا کی پیداوار ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میری بھی بیٹی نہیں ہے اور اس عورت کی بھی یعنی میری بیوی کی بھی بیٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کم از کم یہ تو پتہ چلایا جائے کہ میری جو بیٹی میں جو کہہ رہا ہوں میری نہیں ہے، تو یہ جو عورت کہہ رہی ہے کہ اس کی بھی یہ بیٹی جائز بایولوجیکل ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کے ہم تو والدین تو ہے نہیں، نہ میں اس کا باپ ہوں نہ یہ عورت جو ہے اس کی ماں ہے۔ بہرحال عدالت جو ہے وہ کسی صورت بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ تو وہ ڈی این اے کے لیے تیار ہوئی، نہ وہ کسی شہادت پہ جناب اس نے قبول کی، اس نے بس وہی ڈاکومنٹ دیکھے کہ جناب والا یہ یونین کونسل میں اس کا اندراج ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا اس کا بے فارم بھی بن گیا ہے، تو یہ جناب چونکہ بے فارم میں جو ہے والد کی جگہ پہ جو ہے آپ کا نام لکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ بیٹی ہوئی آپ کی، اب نان نفقہ آپ کو دینا پڑے گا، جو سابقہ ہے وہ بھی، اور آئندہ جو ہے آنے والا وہ خرچہ بھی آپ کو ہی ادا کرنا پڑے گا۔ تو جناب یہ ہوا مسئلہ اس کے ساتھ، اور ابھی جو ہے یہ بڑی عدالت میں ہائی کورٹ کی طرف چلا گیا کیس، آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ایسا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر مایوس نہیں ہونا آپ نے،
ایسا ہوتا ہے تو اس سے مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے. بڑی عدالتوں میں جو ہے یہ عام طور پر اس طرح کے میٹر جو ہیں وہ ریزالو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بڑا یہ افسوس کی بات تھی. تو بہرحال آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ کورٹ میں اس طرح کے فیصلے بھی اکثر اوقات ہو جایا کرتے ہیں, تو اس سے پریشانی بھی نہیں لینی چاہیے اور اس کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ملتے ہیں نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اس وقت تک اللہ حافظ.